میں بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کو اس سلسلے میں حاصل ہونے والے نتائج پر فخر ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ یمن کے انسانی بحران کی شدت میں کمی لانے کے لیے مکمل اور مسلسل مدد کر رہا ہے۔ وہ برادر یمنی عوام کی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ انہیں درپیش مشکل حالات سے نکل سکیں۔ وہ ان تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پائیدار امن اور ترقی بحال ہو جائے اور یمن کی انسانی صورتحال بہتر ہو جائے۔ قطر کی معاون وزیر خارجہ محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطر جنیوا میں اقوام متحدہ کے محل میں یمن کے انسانی بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے امدادی اعلان کے اعلیٰ سطحی مجازی اجلاس میں قطر کا بیان پیش کر رہی تھیں۔ معاون وزیر خارجہ نے برادر یمنی عوام کی انسانی مدد کے لیے قطر کی جانب سے پیش کردہ امداد کے ایک حصے کا جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ معاون وزیر خارجہ محترمہ لؤلؤہ بنت راشد الخاطر سے آج ملک میں جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم آسیان کے ممبر ملکوں کے سفیروں نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں آسیان کے ممبر ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات و تعاون، اسے فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ معاون وزیر خارجہ سے اس سے قبل ملک میں جاپان کے سفیر جناب ساتوشی مائیڈا اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کے لیے جاپان کے سفیر جناب اوکاڈا تاکاشی نے ملاقات کی تھی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کے موجودہ حالات پر بات چیت کی گئی تھی۔ قطر کی شورا کونسل بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے 144ویں اجلاسوں اور نگران کونسل کے سیشن نمبر 209 کے اجلاسوں میں شرکت کرے گی، جو اگلے ہفتے جمہوریہ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں منعقد ہونے والے ہیں۔ ان اجلاسوں میں موسمیاتی تبدیلی کے مسائل، جمہوریت اور حقوق انسانی کے فروغ، نوجوانوں کی پارٹنرشپ، امن و سلامتی کی بحالی، ہتھیاروں کی روک تھام، پائیدار ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں اضافے اور انفارمیشن اور کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کے فروغ کے موضوع زیر بحث آئیں گے۔ رول آف لا سینٹر کی کاؤنسل آف ٹرسٹیز کی سربراہ ڈاکٹر علی بن فطیس المری اور اتھارٹیز و قائدین کی ٹریننگ کے بین الاقوامی سینٹر کی عالمی نیٹ ورک کے سربراہ جناب الیکس مخیا نے اتھارٹیز اور قائدین کی ٹریننگ کے انٹرنیشنل سینٹر سیفال دوحہ کا افتتاح کیا ہے۔ عرب علاقے میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا سینٹر ہے۔ اور اب آتے ہیں یوکرین کے بحران کی طرف۔ وہاں کے دارالحکومت کییو کی طرف بڑھنے کے لیے روسی فوجوں کی کوششیں جاری ہیں۔ ان پر یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے جنوبی شہر ماریو پول میں تھیٹر کی ایک عمارت پر گولہ باری کی ہے، جس میں پناہ گزینوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ یوکرین نے کہا ہے کہ وہ روس کے ساتھ غیر جانبداری کے موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے یہ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ حل تک پہنچنے کا امکان موجود ہے، لیکن اس کی شرطوں پر۔ اس حوالے سے کرملن نے کہا ہے کہ سویڈن یا آسٹریا کی طرح کی غیر جانبداری وہ تصفیہ ہے جس پر اس وقت روسی اور یوکرینی مذاکرات کر رہے ہیں، اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن یہی چاہتے ہیں۔ انسانی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس جنگ کی وجہ سے یوکرین کے پڑوس میں واقع ملکوں کی طرف یوکرینی پناہ گزینوں کی آمد جاری ہے، اور یوکرین سے اب تک فرار ہونے والوں کی تعداد 3 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں پناہ گزینوں کی اب تک کی سب سے تیز رفتار نقل مکانی ہے، اور یہ اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورے یورپ کو مختلف قسموں کے بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
پناہ گزینوں کی مسلسل آمد کی وجہ سے سیکیورٹی اور بحران سے متعلق یورپی اندیشوں کی بنا پر معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے مطالبہ کر دیا ہے کہ یہ جنگ فوری طور پر بند کر دی جائے۔ اسٹولٹنبرگ نے جرمن چانسلر اولاف شولٹز کے ساتھ ایک اخباری کانفرنس میں کہا ہے کہ اس جنگ کا فوری طور پر رکنا بہت ضروری ہے اور اس کے بجائے سفارتی اور پرامن حل کے ٹریک پر چلنا چاہیے۔ ادھر یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے جرمن چانسلر اولاف شولٹز سے کہا ہے کہ آزاد اور غیر آزاد یورپ کے درمیان کھڑی دیوار گرا دی جائے اور یوکرین کے خلاف جنگ بند کر دی جائے۔ زیلنسکی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جرمن قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے چانسلر شولٹز سے اپیل کی ہے کہ وہ یوکرین کو اس کی آزادی واپس دلائی جائے۔ وہ اپنی تقریر میں ایسے استعارے استعمال کر رہے تھے جن کا تعلق جرمنی کی تاریخ سے ہے۔ ان میں سن 1989 میں دیوار برلن کا گرایا جانا شامل ہے۔ روس یوکرین جنگ اب اپنے چوتھے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس وقت خطرناک عالمی بحران اور یہ اندیشے ہیں کہ روس اور نیٹو کے درمیان کہیں تیسری عالمگیر جنگ نہ چھڑ جائے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کل جمعے کے روز چینی لیڈر شی جن پنگ کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کریں گے اور ان کے ساتھ روس یوکرین جنگ کے اثرات پر بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کوشش بھی کریں گے کہ چین کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف مائل کیا جا سکے۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے مزید 68 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 143 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 3,57,858 ہو گئی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ آئرلینڈ کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر یوکرین کے بحران اور دوحہ میں جاری چاڈ کی مصالحتی بات چیت کا جائزہ لیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ یمن کے بحران کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے اور وہاں پائیدار حل کے لیے کی جانے والی بین الاقوامی کوششوں کی تائید و حمایت کرتا ہے۔ اور صدر پوتن یوکرین میں جاری فوجی کارروائیوں پر مصر ہیں، جبکہ نیٹو کا مطالبہ ہے کہ یہ جنگ فوری طور پر روک دی جائے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107